نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور ان مکارم اخلاق میں سے سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولو اور سچائی کا معاملہ کیا کرو۔ سچ بولو اور سچائی کا معاملہ کیا کرو۔ تو اسلام کی یہ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم سچ کا اہتمام کیا کریں، سچ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ معاملہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جو بندہ سچ بولنے کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل جو لوگ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے معاملے میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر وہ جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ایک جھوٹ کے بدلے میں 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، دنیا کے اندر بھی مجھے اس کا نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی مجھے اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے بالمقابل اگر انسان سچ بول لے، بظاہر سچ بول کر انسان مقدمہ بھی کیوں نہ ہار جائے، لیکن سچ بولے تو سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ایسے متوجہ ہو جائے گی کہ بندے کا وہ بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام کاندھلا ہے۔ وہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلمان کا زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ مسلمان کا کہنا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، ہندو کا کہنا تھا کہ یہ میرا ہے۔ اب جب دونوں کے درمیان یہ جھگڑا بڑھا تو مسلمان نے ہوشیاری اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درمیان میں یہ بات بڑھا دی کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ جب اس نے مسجد بنانے کی بات کی تو اس علاقے کے مسلمانوں کی حمیت اور تعاون بھی اس کو حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس مسلمان کے ساتھ ہو گئی کہ چونکہ اب مسجد کا معاملہ ہے، اب بھلا کون مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ مسجد نہ بنے، بلکہ سب ہی مسجد بننے کی خواہش کی وجہ سے اس مسلمان کا ساتھ دینے لگے۔ دوسری طرف ہندو نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے یہ بات بڑھا دی کہ اگر مجھے ملا تو میں مندر بناؤں گا۔ اب مندر بنانے کی جب بات کی تو ہندوؤں کی حمایت اس کو حاصل ہو گئی۔ اب جب دونوں کے درمیان بات اور زیادہ بڑھ گئی تو عدالت کے اندر مقدمہ چلا گیا۔ جب عدالت میں مقدمہ چلا گیا، پیشی ہوئی، تو اس وقت کا جو انگریز جج تھا وہ بڑا سمجھدار تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی جماعت اکٹھی ہو چکی ہے اور مسجد اور مندر کا معاملہ ہے، بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے، مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے کی وجہ سے یہاں پر لاشیں گرنا شروع ہو جائیں اور قتل و فساد کا ایک بازار گرم ہو جائے۔ چنانچہ جج نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسی بات پیش کرو کہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے اور فساد کے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں
آپ اس عالم کو عدالت کے اندر بلا لیجئے، اس سے گواہی لے لیجئے، وہ مسلمان عالم جو گواہی دے دیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ جب جج نے یہ بات سنی تو جج نے تاریخ اگلی دے دی اور مقدمے کو اس وقت خارج کیا۔ جب اگلی پیشی ہوئی، اگلی پیشی پر اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو یہ مسئلہ تھا، مسلمان بڑے خوش تھے کہ اب ایک مسلمان عالم کا نام لے دیا گیا ہے تو اب وہ تو ہمارے ہی بارے میں گواہی دے گا، لہٰذا مسجد ہم بنا لیں گے۔ اور ہندو بہت زیادہ ناخوش تھے کہ ہمارے ساتھیوں نے ایک مسلمان عالم کا نام کیوں لے دیا ہے، وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے حق میں ہی گواہی دے گا۔ لیکن بہرحال جب اگلی تاریخ آئی، عدالت جب دوبارہ لگی تو انہوں نے جو مسلمان عالم کا نام بتایا تھا وہ اس وقت کے بڑے عالم مفتی الہی بخش رحمہ اللہ تھے۔ جب وہ عدالت کے اندر پہنچے، جج نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، ہمیں آپ کی گواہی چاہیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمان کا ہے یا ہندو کا ہے۔ اب سارے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مسلمانوں کے چہروں پر خوشی تھی کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور ہندوؤں کے چہروں پر ناخوشی کے اثرات تھے کہ آج ہم ہار جائیں گے۔ لیکن جب مفتی الہی بخش رحمہ اللہ نے اپنی گواہی دی، جج کو کہا اگر آپ میری گواہی چاہتے ہیں تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ جج نے سوال پوچھا کہ اگر آپ یہ گواہی دے رہے ہیں تو کیا ہندو اس جگہ پر اپنا مندر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب یہ زمین ہے ہی ہندوؤں کی تو اب آگے یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس پر اپنا گھر بنائیں یا وہ مندر بنائیں۔ جب جج نے یہ بات سنی، مسلمان ہکے بکے رہ گئے، حیران پریشان رہ گئے کہ یہ مفتی صاحب نے کیا گواہی دے دی، آج یہ تو فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا ہے۔ جج نے اس وقت ایک تاریخی فیصلہ لکھا اور اس نے الفاظ لکھے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ جب جج نے یہ فیصلہ لکھا، عدالت برخاست ہو گئی، مقدمہ خارج ہو گیا۔ اب اس وقت جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو ہندوؤں نے اس وقت کہا کہ جج صاحب آپ نے آج یہ جو فیصلہ سنایا ہے تو ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس سچے دین کے سچ کی عظمت سے متاثر ہو کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت جتنے ہندو تھے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد کو بنایا ہے۔ تو یہ سچ بولنے کی برکت ہوتی ہے۔ معاملہ یہ بظاہر کتنا نازک تھا، لیکن جب دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے سچ بولنے کا اہتمام کیا گیا، صرف نہ یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ زمین مسلمانوں کو دلا دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہندوؤں کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی اور اس جگہ پر اللہ کا گھر مسجد بھی تعمیر کروا دیا۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر سچ بولنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔